آج کل ملک کے شمال میں 6 سے 8 گھنٹے تک روزانہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی کی، اور پورے ملک میں آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو صبح 8-9 بجے گیس بند ہو جاتی ہے، پھر دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، اور پھر رات کو تھوڑی دیر کے لیے کھلتی ہے، اور ساری رات بھی گیس بند ہوتی ہے۔ اور گھر والوں کو اپنی چولہا وغیرہ جلانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور بجلی جو ہے وہ، جیسا میں نے گزارش کی، کہ 6 سے 8 گھنٹے جا رہی ہے، اعلانیہ طور پہ بھی اور غیر اعلانیہ طور پہ بھی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان میں ہم مہنگی بجلی اس لیے خرید رہے ہیں کہ حکومت نے بہت زیادہ بجلی گھر لگا دیے، خاص طور پہ جنوبی حصے میں، کراچی اور اس کے مضافات میں، اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ بجلی لگ گئی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں مہنگی بجلی خرید رہے ہیں، اور ہم 15-20 روپے جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں دیتے ہیں، جو ہم استعمال بھی نہیں کرتے۔ اب جب گیس کی شارٹیج ہوئی، ایل این جی کی شارٹیج ہوئی، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کول کے پاور پلانٹس چل جائیں گے اور دیگر پاور پلانٹس چل جائیں گے، تو پتہ چلی کہ وہ تو نہیں چل رہے۔ تو اب سمجھ میں آئے کہ یہ 4 سال سے ہم کیپیسٹی کاسٹ دے رہے تھے، ایکسس کیپیسٹی دے رہے تھے، اس کا فائدہ کیا ہوا اگر جب وقت پہ ہم کو وہ بجلی بھی مہیا نہیں ہوئی جس کے لیے ہم نہ چلانے کے پیسے دے رہے تھے۔ دوسری بات ہم کو یہ بتائی گئی تھی کہ جو ایل این جی جو ہم خرید رہے تھے، اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے گیس مہنگی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مہنگی ایل این جی ہم سے بک نہیں رہی۔ ظاہر ہے اس میں حکومت کی پالیسی کی غلطی ہے، سکم ہے۔ انہوں نے ایل این جی اتنی مہنگی کر دی کہ کوئی ایل این جی خرید نہیں پا رہا تھا، اور جب ایل این جی خرید نہیں پا رہا تھا تو اس ایل این جی کو انہوں نے لوکل گیس کی قیمت پہ بیچا، اور اس کی وجہ سے مزید نقصان ہوا، نہ کہ ایل این جی کو تھوڑی سستی کر دیں۔ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اس کی ایل این جی ہونے کی وجہ سے 350 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ لوکل گیس ہم اپنی نہیں بیچ پا رہے، اور وہ انہوں نے کنویں کی سپیڈ یا گیس فلو کی سپیڈ سلو کر دی ہے، یا کچھ کو روک دی۔ اور جب ایل این جی نہیں آئی تو لوگوں نے بڑی خوشی کی کہ بھئی یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، یہ تو ہم لوکل اپنی گیس بیچ سکیں گے، اور وہ چیزیں سستی بھی ہو جائیں گی، اور کوئی ڈسرپشن بھی نہیں آئے گا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ واپس اب گیس آ گئی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گیس واپس تو کوئی ایسی نہیں آئی ہے، کیونکہ آج بھی جو 3 بڑے پنجاب کے اندر بکی، بلوکی اور حویلی کے جو پاور پلانٹس لگے تھے، جس سے آپ 3600 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں، وہ نہیں چل رہے۔ اس میں سے کوئی ایک پلانٹ چلتا ہے، وہ بھی اکثر بند ہو جاتا ہے، کیونکہ گیس کی پریشر کم ہوتا ہے اور وہ ٹرپ ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی پوری گیس نہیں دی جا رہی، تو وہ بھی آدھی سپیڈ پہ چل رہا تھا۔ سو پتہ یہ چلی کہ آپ نہ صرف گیس بھی نہیں سپریس کی ہوئی تھی، اگر سپریس کی ہوئی تھی تو واپس نہیں لا سکے، اور جو بجلی کے آپ نے ساؤتھ میں پلانٹس لگائے ہوئے تھے، آپ اس کو ایویکویٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کے پلانٹس بند ہو گئے، نیلم جھیلم کا اندر کچھ مسئلہ ہو گیا 2 سال سے، اس سے بھی آپ بجلی نہیں لے سکتے۔ آپ گدو کے اندر جو مسئلہ ہو گیا ہے، ادھر آگ لگ گئی 4 سال پہلے، ابھی تک آپ ٹھیک نہیں کر سکے، اس سے بھی بجلی نہیں لے سکتے۔ نہ آپ نے یہاں پہ کوئی ٹرانسمیشن کیبلز لگائے۔ مثال کے طور پر جب کراچی نیوکلیر پاور کا لگا، K2 اور K3 لگا، اور ہم کو 2000 میگا واٹ بجلی کراچی سے ملنے لگی، تو ایڈیشنل کنپ میں سے بجلی ملنے لگی، تو ہم نے جو جمپیر وغیرہ کے اندر ونڈ پاور کی بجلی لگی ہوئی ہے، جو کہ فری میں ملتی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے جب انیشل کاسٹ دے دی، کیپیسٹی کاسٹ دے دی، تو باقی ویریبل کاسٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، فیول کاسٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ بجلی فری میں ملتی ہے۔ لیکن ہم وہ فری میں بجلی نہیں لے پا رہے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن کیبلز نہیں تھے۔ اور اگر آپ نے ادھر 17,000 میگا واٹ، 15 سے 17,000 میگا واٹ بجلی لگا دی ہے، ساؤتھ کے اندر لگوا دی ہے دیگر آئی پی پیز کے تھرو، اور جن کو آپ دے رہے ہیں پاور، تو پھر آپ کا کوئی سوچ تو ہونی چاہیے، یا کوئی خیال تو ہونا چاہیے نا کہ اس پاور کو آپ کدھر یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ اس سے کراچی میں تو پیک پہ بھی 3,000 میگا واٹ بجلی استعمال ہوتی ہے، لیسکو اور سیپکو میں بھی ملا کر اتنی استعمال ہوتی ہے، تو اس بجلی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کوئی پراپر ٹرانسمیشن کیبلز بھی نہیں لگائے، وہاں پر ہم نے وقت پہ گرڈ سٹیشنز بھی نہیں لگائے کہ وہ جو بجلی جو ہے وہ یہاں سے چلے جائے تو وہاں پہ وہ ایکسیپٹ ہو سکے، پھر گرڈ اسٹیبلٹی کے مسئلے آ رہے ہیں۔ آج یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے میاں شہباز شریف صاحب کی، اس کو 4 سال اور کچھ دن ہو گئے ہیں، 4 سال کے اوپر ایک ہفتہ ہو گیا ہے، جس کے اندر کچھ عرصے تک جو ہے شہباز صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، لیکن اس کی زیادہ تر جو ہے 3 سال اور کچھ 2 مہینے اس میں شہباز صاحب ہی وزیر اعظم رہے ہیں، اور 4 سال سے رہے ہیں۔ اور جب وہ انوار کاکڑ صاحب بھی وزیر اعظم تھے تو شہباز صاحب کی ٹیم اس میں کام کر رہی تھی ان کے ساتھ۔ تو سوال بنتا ہے کہ 4 سال کے اندر شہباز صاحب کی حکومت میں یہ کام کیوں نہیں ہوا، اور یہ اب ذمہ داری کب اٹھائیں گے؟ ابھی تک آپ دیکھیں کہ اکثر وزیر جو ہیں وہ پیچھے ڈال دیتے ہیں، کبھی عمران خان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی خود میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔
تو اگر ساری غلطی عمران خان صاحب کی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی اور اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کی اور اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کی اور اس سے پہلے جا کے آپ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح تک پہنچ جائیں گے، تو پھر یہ 4 سال سے جو حکمرانی کر رہے ہیں اور جو وزراء اپنی وزارتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وزارتوں کے پروٹوکولز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا وقت پہ آپ ہم کو بجلی اور گیس نہیں دے سکتے تو پھر اتنے پیسے آپ کیوں چارج کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آج پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی جو 2 بڑی وجہیں، ایک تو پالیسی کی فیلئر ہے اور دوسری گراس انکمپٹنس ہے منسٹریز کا، جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے۔ ورنہ بجلی کا پلانٹ تو لگے ہوئے ہیں، صرف آپ کی انکمپٹنس ہے جس کی وجہ سے آپ بجلی نہیں دے پا رہے۔ شکریہ۔ عوام پاکستان، بدلیں گے نظام۔